बावाज़ बुलंद सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मक्का में मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। मक्का में मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है कितनी मंज़िलें आगे नबी जाने खुदा जाने। है कितनी मंज़िलें आगे नबी जाने खुदा जाने। सदा करना मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो जो देंगे मैं वो लूँगा। सही जाने गला जाने, वो जो देंगे मैं वो लूँगा। सही जाने गला जाने। हमें तो सुरूख होना है आका की निगाहों में। हमें तो सुरूख होना है आका की निगाहों में। ज़माने का है क्या आसिर, भला जाने बुरा जाने। ज़माने का है क्या आसिर, भला जाने बुरा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मक्का में मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े अकरम, बड़े करीम, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ीउल मुज़निबीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम कि बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की ज़ात कुदसिया की नज़र सामाईन ज़ीबकार आज इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने लगा हूँ, वो है दीन इस्लाम की अज़मत। इस निस्बत से
جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے وہ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ کا طیب و طاہر قرآن ہے، میرے اور آپ کے مکی مدنی آقا کی میٹھی میٹھی زبان ہے، اور آیا نمبر 19 ہے۔ یہ بڑے کمال الفاظ میں اللہ سبحانہ نے اپنے محبوب کا اور محبوب کے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کا اعلان فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، surely the true religion with Allah is Islam۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو جو چیز بھی دی ہے اعلیٰ عرفہ دی ہے، تو اس دین کو اپنے محبوب کریم کے لیے پسند فرما دیا۔ تو میں مثال دیتا ہوں، آج کل بڑا جدید دور ہے، 21ویں صدی عیسوی چل رہی ہے اور 15ویں صدی ہجری بھی چل رہی ہے۔ اگر آپ کوئی مشینری خریدیں نا یا کوئی الیکٹرانک سامان کو خریدیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک کتاب دی جاتی ہے، ایک بک دی جاتی ہے، اس کو اس مشینری یا سامان کی رہنمائی بک کہتے ہیں۔ اس میں اس مشینری کا سارا نقشہ، اس کو چلانے اور استعمال کرنے کا طریقہ، اس کی صاف صفائی اور ستھرائی کا طریقہ، اگر خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ، یہ سارا درج ہوتا ہے۔ اگر تو اس کتاب کے مطابق اس مشینری کو چلایا جائے تو چلانے والا اس سے بڑا نفع حاصل کرتا ہے، اگر اس کے خلاف عمل کیا جائے بغیر نفع حاصل کرنے کے، وہ چلانے والا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ انسان کا جو جسم ہے یہ قدرت کاملہ کا بہترین شاہکار ہے۔ اس میں یہ آپ کا جو دماغ ہے، یہ آپ کا یہ سمجھ لیں کہ نشیر خاص ہے، پرسنل اسسٹنٹ ہے، یہ 2 آنکھیں آپ کی راہبر ہیں، 2 کان اس مشینری کے جسم انور کے پہرے دار ہیں، یہ دونوں بازو آپ کے محافظ ہیں، باڈی گارڈ ہیں، اور یہ دونوں پاؤں آپ کے راہبر ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ نے جو ہمیں کتاب خدا دی اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس میں، اس کتاب خدا میں، اس لاریب کتاب میں انسانی پیدائش کا سارا سلسلہ، کیسے وہ ایک بوند سے، وہ پانی کے بوند سے اس کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں 120 دن بعد جان ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے عذاب بنتے ہیں، پھر ماں کے پیٹ میں اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی مقدر لکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو اس کتاب خدا میں اس انسانی جسم کا سارا نقشہ موجود ہے، اس کو چلانے کے، استعمال کرنے کے، آنکھ کو استعمال کرنے کے، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، پورے جسم کو استعمال کرنے کے رہنما اصول موجود ہیں۔ اور اگر یہ جسم خراب ہونے لگے، روحانیت کھونے لگے، جسمانیت مضبوط ہونے لگے، اس کا طریقہ موجود ہے۔ اور یہاں تک کہ اس قدرت کے شاکار کس انسان کے پردہ فرمانے کے بعد جو واقعات وہ بھی موجود ہے۔ اور اگر اس کتاب خدا کے مطابق اس میں پورا دین اسلام موجود ہے، انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اس کتاب کے مطابق،
اور اس کتاب کے معلم جو ہیں محبوب کبریا، ان کی ہدایت کے مطابق اگر زندگی فانی کو گزارتا ہے تو کامیابی و کامرانی اس کے قدموں کو بوسے دے گی۔ اگر اپنی من مانی کرتا ہے تو تباہی و بربادی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اس جیسی کوئی کتاب نہیں اور اس معلم جیسا کوئی معلم نہیں پوری کائنات میں۔ دونوں چیزیں بے مثل و بے مثال ہیں۔ جب قرآن مجید کا تعارف فرمایا نا، فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم جو ہیں یہ سیکرٹ سگنل ہیں، خفیہ اشارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اشارے اپنے محبوب کی طرف، یہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ میں بھی نہیں سمجھتا، یہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کا معنی کر بھی نہیں سکتے۔ لوگوں نے کرتے ہیں لیکن اتھینٹک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، جبریل امین بھی نہیں جانتے ان کو۔ آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ڈیڈ ہولی بک از وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس میں ریب نہیں ہے، اس میں عیب نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو جب اپنے محبوب کی عظمت کی باری آئی، دیکھو نا اللہ تعالیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان میں، علم میں، عمل میں اضافہ عطا فرمائے، یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ 3 قسم ہے حدیث کی۔ جو آقا کریم نے فرما دیا وہ قولی حدیث ہے، جو عمل کیا وہ فعلی حدیث ہے، جو کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے منع نہیں کیا اس کے اوپر مہر تصدیق لگی، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اور تقریری حدیث کا بہت زیادہ مقام ہے۔ تقریری حدیث ہے، سیاستہ کی کتب میں موجود ہے، سیدنا حسان بن ثابت نے سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے رحمت والے کمبل کے اوپر کھڑا ہو کر صحابہ کی موجودگی میں عرض کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مَبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں سارے اس کے معنی نہیں بیان کروں گا، وقت قلیل ہوتا ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے نا تیسرا، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے، خُلِقْتَ مَبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی شان لا ریب فی، میرے آقا کی شان لا ریب فی۔ قرآن مقدس میں ریب نہیں ہے، مصحف کریم میں عیب نہیں ہے۔ جو قرآن میں ریب مانے وہ بھی کافر ہے، جو مصحف عیب مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو اس جیسی کوئی کتاب نہیں اور آپ جیسا کوئی معلم نہیں۔ اور پورے قرآن مقدس میں 6666 آیات مقدسہ ہے، 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اور اس کتاب کے معلم کو اکٹھا بیان فرمایا ہے۔ 2 جگہ پہ دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت نمبر 174 ہے، 6 پارہ ہے، سورہ النساء۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ میں پوری کائنات کے لوگوں، تمہاری طرف میں نے وہ اپنا محبوب بھیجا ہے جس کو معجزہ دے کے نہیں بھیجا، وہ سر کی زلف امبرین سے لے کر قدموں کے تلوے تک سارے کا سارا معجزہ بن کر آیا ہے، اور ساتھ ایک روشن کتاب بھی قرآن مقدس شکل میں دی ہے۔ دونوں بے مثل و بے مثال۔ اس کے بعد آگے چلیں ذرا، 6 پارہ، یہ بھی 6 پارہ کی آیت 174 سورہ النساء کی، 176 آیات ہے، 174 نمبر، اس کے بعد 2 آیات سورہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ، یہ 6 پارہ آیت نمبر 15 کا جز ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
یا نور سے مراد کیا ہے؟ میں تقریباً کوئی 17 تفسیریں بتا سکتا ہوں. یا نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا کریم کی ذات ہے. لیکن ایک تفسیر میں بیان کرتا ہوں، تفسیر جلالین، یہ اور تفسیر ابن عباس، یہ رئیس المفسرین کی تفسیر ہے. ابن عباس سرکار کے چچا عباس علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ ابن عباس علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد آقا کریم کا نور ہے. تفسیر جلالین علامہ جلال السیوطی، تقریباً 32 لاکھ حروف قرآن مقدس کے ہیں، 32 لاکھ حروف بھی تفسیر جلالین کے. جتنے حروف قرآن مقدس اتنے حروف تفسیر جلالین کے. یہ عربی سربی تفسیر ہے. آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چل گیا 2 جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب خدا کو اور اس کے عظیم معلم کی شان کو یکجا کر کے بیان کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن مقدس قال ہے اور نبی علیہ السلام حال ہے. جس نے قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی ہے وہ میرے محبوب کو دیکھ لے. وہ قرآن ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے. یہ قرآن وہ ہے جو چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے. یہ نعت کے قرآن ہے. اللہ اکبر کبیرہ.